بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي
آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ جزاکاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن الہی کی تلاوت مبارکہ فرمائی گئی ہے، اور روح رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان منیبہ آصف، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جناب ہم بات کریں گے خاص طور پر روزوں کے آداب کے حوالے سے، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور اسی لیے اس بابرکت ماہ رمضان میں ہر مومن جو بندہ ہے وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ سے ثواب حاصل کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اسی کی فطرت میں نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، خوبی و خامی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں، اور اس کی وجہ سے کسی بھی انسان سے اچھائی اور برائی دونوں ہی وجود میں آ سکتی ہیں۔ ایک انسان سے اچھائی بھی ممکن ہے اور برائی بھی ممکن ہے، لیکن امتحان اسی چیز کا ہے کہ بندہ خود کو اچھائی کی طرف لے کر چلے اور برائی سے خود کو بچائے۔ ناحق کسی کی دل آزاری مت کرے، دوسروں کے ساتھ اپنا اخلاق بہتر رکھے، اپنی ذات کو پاکیزہ بنائے اور ایسی عادتیں اپنائے جو اللہ سے اس کو مزید قریب کر دے، یہاں تک کہ تقوی اور پرہیزگاری کی کیفیت خود پر طاری کیے رکھے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی سمیٹ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کا سب سے جو سیدھا راستہ ہے نا، وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، جو کہ روزے کا یا ماہ رمضان کا اصل مقصد بھی ہے، اس کی اصل روح بھی ہے۔ خالی بھوک پیاس روزہ نہیں ہے، نہ ہی آرام سے سوتے رہنا سارا دن روزہ ہے۔ روزہ ایمان، صبر اور دین کی بلندی حاصل کرنے کا نام ہے، کہ جو صرف نیک اعمال کے ذریعے ہی ہمیں مل سکتا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہر بات پر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کا شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ ایسا ہوگا تو ہمارے دل میں اللہ سے خوف اور محبت کا جو پہلو ہے وہ خود بخود جنم لینا شروع کر دے گا۔ جو لوگ ایمان اور پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تراویح کا بالخصوص اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ صرف ایسے بندوں کو ہی محبوب رکھتا ہے، ان کی عبادات بھی قبول کی جاتی ہیں۔ تو ہمارے اس پروگرام میں مختلف موضوعات پر روشنی ڈالنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم روزوں کے متعلق آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتا سکیں کہ آپ نے یہ ماہ رمضان کس طرح گزارنا ہے اور روزے کی روح کیا ہے۔ تو کیونکہ یہ تیسرا عشرہ ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، تو اس میں بھی عبادات کا خاص اہتمام کریں، اللہ پاک سے معافی طلب کریں جتنی ہو سکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی۔ جو ہم لوگ لا علمی میں بھی بہت سارے ایسے گناہ ہیں، غلطیاں ہیں جو ہمارے سے سرزد ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر ندامت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو۔ تو یہ آج کا پیغام تھا کہ کس طرح آپ نے روزے کے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک سے واپس آؤں گی، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے جناب آپ یہ نعت رسول مقبول ہے وہ سنتے جائیے۔ کون سمجھے کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے، کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے، آؤ طیبہ کو چلیں درد
حفاظ کو ہو یاد سپارے سارے، جیسے حفاظ کو ہو یاد سپارے سارے۔ اور کیا کہوں اے میرے لجپال، یہ جی جانتا ہے، کیا کہوں اے میرے لجپال کہ جی جانتا ہے، کیا یہ جی جانتا ہے کہ کیسے فرقت میں شب و روز گزارے سارے۔ اور روح رمضان کے ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب کچھ ہم نے بات کرنی ہے ہماری اور آپ کی صحت کے حوالے سے، تاکہ یہ مہینہ جو ہے ہمارا اچھا گزر سکے۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے خاص طور پر کڈنیز کے حوالے سے، گردوں کے حوالے سے، کیونکہ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ آرگن ہے ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ 90 to 98% جو ہمارے فنکشنز ہیں باڈی کے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم گردوں کی صحت کے حوالے سے بات کریں گے، ان کا خیال کس طرح رکھا جا سکتا ہے، گردے ڈیمیج کس طرح ہوتے ہیں، کون کون سی ایسی بیڈ ہیبٹس ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جو گردے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر نوجوان نسل میں گردوں کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی علامات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ الارمنگ سچویشن ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں، اس کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا تبھی پتہ چلتا ہے جب آپ کسی ٹیسٹ سے گزرتے ہیں، کوئی ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں، یا کہیں ویسے ہی آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو گردوں کا مرض لاحق ہو گیا ہوا ہے، اور اب اس کی تشخیص یا اس کا ٹریٹمنٹ یہی ہے، یا تو آپ کو ڈائلیسس کرانا پڑتا ہے یا ٹرانسپلانٹ پہ جانا پڑتا ہے۔ تو آج ان کی تھوڑی سی ٹپس بھی لیں گے کہ کس طرح اپنی گردوں کی صحت کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر شبیر چودھری ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں ہیں، جو کہ یورولوجسٹ ہیں، کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجن ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں رمضان؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ رمضان کیسا گزرا ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر اچھا جا رہا ہے، تھوڑا سا ہیکٹک ہو جاتا ہے، اسپیشلی جس دن سرجری کا دن ہوتا ہے اس دن مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، ایگزیکٹلی۔ تو ڈاکٹر صاحب آج ہم نے خاص طور پر گردوں کے حوالے سے بات کرنی ہے، کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی نوجوان نسل کا ریشو ہے جو خاص طور پر گردوں کے مرض میں لاحق ہوتی جا رہی ہے، مبتلا ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو بتائیے کہ کس طرح ہم اپنے گردوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں، خاص طور پر رمضان میں۔ منیبہ آپ نے ایک بڑا انٹرو میں ایک اچھی بات کی کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ گردوں کے مرض میں مبتلا ہو رہی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میرا خیال ہے اس بات پہ جانے سے پہلے میں یہ بتانا پسند کروں گا کہ گردے بیسیکلی جسم کے اندر کون سا اہم فعال انجام دیتے ہیں۔ دیکھیں انسانی جسم کے اندر کوئی بھی چیز آپ کھاتے ہیں یا اس کو انجیکشن کے ذریعے لگواتے ہیں یا منہ کے ذریعے لیتے ہیں یا سانس کے ذریعے بھی لیتے ہیں، ہر وہ چیز جو خون کے اندر جذب ہوتی ہے الٹیمیٹلی وہ فلٹر جا کے گردوں میں ہوتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسم کے اندر آنے والے تمام جو کیمیکل یا کیمیائی مادے جو ہوتے ہیں وہ جسم سے ان کو جو نکالا جاتا ہے، جب فلٹر کیا جاتا ہے تو وہ گردے کرتے ہیں۔ گردوں کے اندر جسم کا جو جتنا خون ہوتا ہے 25% خون جو ہے وہ گردوں میں سے ایٹ اے ٹائم گزر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لے کہ یہ کتنا ویسکولر آرگن ہے کہ اس میں نہ صرف خون کی سپلائی زیادہ تو بلکہ خون میں جذب ہونے والی تمام چیزیں بھی گردوں سے ہی فلٹر ہو کر فلٹر کرتی ہیں۔ کہہ لیں کہ فلٹر پلانٹ ہے یہ ہمارے جسم کا، پیوریفیکیشن کرتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جسم کا جو خون ہے اس کو
प्यूरीफाइंग जो सिस्टम है वो आपका गुर्दे लगे हुए हैं। अब होता क्या है कि जो नौजवान नस्ल की बात की, जैसे कि हमारे लोगों में जिम का एक ट्रेंड आया, बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन हम क्या करते हैं कि हर चीज़ को एक्सेस की तरफ चले जाते हैं। जिम लोगों ने था हेल्दी एक्टिविटी करने के लिए, बॉडी मेंटेन करने के लिए, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए। हमारे लड़कों ने बॉडी बिल्डिंग की शेक में स्टीरॉइड्स लेने शुरू कर दिए, उसमें अद्वियात लेनी शुरू कर दी, और उसका ना सिर्फ ये, उन अद्वियात के नतीजे में बहुत से लोगों के गुर्दे फेल हुए, बल्कि कई जान से भी गए। तो इसी तरह से आप जो दवाइयों का बकसरत इस्तेमाल करते हैं, जी सर में दर्द है जी ब्रूफन की गोली खा लो, डाइक्लोरान खा लो, वो खा लो। अच्छा, पेनाडोल का गुर्दों पे उतना इफेक्ट नहीं आता, जिगर के लिए वो नुकसानदेह ज्यादा होती है, लेकिन दर्द कुछ जो दवाइयां हैं, स्पेशली जो ब्रूफन, डाइक्लोफेन, जितने पेन किलर्स हैं, बिल्कुल जितनी भी पेन किलर्स हैं, ये सारी गुर्दों को नुकसान पहुंचाती हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारी पॉपुलेशन के अंदर है, दुनिया के अंदर जो गुर्दे फेल होने की ज्यादातर वजूहात में शुगर और ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा है। हमारे अंदर अनफॉर्चुनेटली जो गुर्दों की पत्थरियां हैं, इनका एक बहुत मेजर किरदार है गुर्दों में फेल होने का। हालांकि गुर्दों की पत्थरियों की वजह से दुनिया में कोई 5 से 3% तक सिर्फ गुर्दे फेल होते हैं। हमारी ये रेशो को 10 से 15% पे है, और ये वो रेशियो है जिसको हम बचा सकते हैं। तो जिस तरह एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए आपको सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाना जरूरी है, तो सेहतमंद लाइफस्टाइल के अंदर आपके जो मेजर अज़ाए कबीरा हैं, जैसे कि दिल है, दिमाग है, फेफड़े हैं, आपके गुर्दे हैं, इन सब की सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। तो सबसे जरूरी ये है कि आप अपना पानी का जो इस्तेमाल है वो मुतदल करें। कम से कम 12 गिलास पानी 24 घंटों में हर इंसान को पीना चाहिए। और अगर आप गर्मी वाला काम कर रहे हैं, जैसे भी गर्मी का मौसम आ रहा है, तो जिसमें पसीना ज्यादा आ रहा है या आप खेल रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपका पानी का इंटेक बढ़ जाएगा। ये नहीं हो सकता आप 2 घंटे जिम करके आए, 2 घंटे फुटबॉल करके आए, खेल के आए, और उसके बाद आप कहेंगे नहीं मैंने 12 गिलास ही पीने हैं। 12 गिलास मिनिमम है, इससे ऊपर जितना आपका यूज बढ़ता जाएगा उतना पानी का इंटेक आप बढ़ाते जाएंगे। आपको कितनी प्यास लगती है, या आपका जो कितना आप आउटडोर कितना जा रहे हैं, या किस तरह की एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से आपने पानी का इंटेक करना है। एग्जैक्टली। अब आप किसी ऐसे कमरे में या किसी ऐसी जगह पे काम करते रहे हैं जहाँ पसीना आता रहा है आपको, तो देखें पानी तो पसीने की शक्ल में भी जाया हो रहा है, तो आपने पानी का इंटेक बढ़ा देना, नंबर 1। दूसरी अहम चीज ये है कि जिस आपकी खुराक के अंदर नमक का इस्तेमाल कम होना चाहिए। अच्छा, नमक का कम होना चाहिए। जैसे नमकीन चीजें, दालें खाते हैं, समोसे, पकौड़े, ये सारी चीजें खाते हैं, ये जितना नमक है, सॉल्ट है, अल्टीमेटली ये पत्थरियां बनाने के अमल को तरफ लेके जाता है और गुर्दे को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। और इसके अलावा जो एनिमल मीट है, एनिमल मीट से मुराद ये होता है कि जो जानवरों का गोश्त है, इसका इस्तेमाल कम करें। मटन, बीफ, ये चिकन में जरा कंटेंट कम होता है। चिकन आप खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी क्वांटिटी जो है वो लिमिट रखनी। खा मटन भी सकते हैं, बीफ भी सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो इंसानों वाली लिमिट में खाएं ना, मतलब वो ऐसे ना खाएं कि जैसे एक ही दफा मिलना तो पूरे खानदान का ना खा जाए, सिर्फ अपना खा ले। ये ज्यादा अच्छी बात है कि पूरे खानदान का ना खाएं, अपने हिस्से का खा लें। अच्छा, और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो जरूरी है, ऐसी सब्जियां जो सब्ज पत्ते वाली हैं, जैसे कि साग है, पालक है, इनका इस्तेमाल बड़ी एहतियात से करें, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट होता है और ऑक्सलेट पत्थरियां बनाता है। इसके लिए फिर आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है, वेट बढ़ने से रोकना है, कोला ड्रिंक्स कम से कम पीनी है, हाई एनर्जी ड्रिंक्स आपने कम से कम इस्तेमाल करनी है। और इसके अलावा अब ये तो आ जाती है रोकना है। हम हमेशा ये कहते हैं, हमारा एक ट्रेंड बना कि हम डराते ज्यादा हैं, तो हमने ये चीजें नहीं करनी, ये चीजें नहीं करनी है। अब ये करनी है कि हमने क्या करना है। एग्जैक्टली। आपने मुझसे अभी ये सवाल पूछना था कि अब अच्छा ये तो बंद कर दिया, खाना क्या। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लिक्विड्स का इस्तेमाल करें। लेमन जो है उसके अंदर सिट्रेट भी होता है, विटामिन सी भी होता है। सिट्रेट क्या है, गुर्दों के अंदर पथरी बनने के अमल को ना सिर्फ रोकता है, बल्कि जो गुर्दों के ऊपर नेगेटिव असरात पड़े होते हैं, जिनकी वजह से पथरियां बनने का अमल जारी हो रहा होता है, उसको भी रोकता है। तो ये अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर भी मतलब सिट्रस फ्रूट्स आपके लिए अच्छे हैं, या विटामिन सी कह ले जिसको, वो आपके लिए अच्छा है। विटामिन सी, सिट्रस, आप हमारे आजकल अभी भी ऑरेंज मिल रहे हैं, ये सारी चीजें, ये आप इसका इस्तेमाल ज्यादा करें। फिर उसके साथ साथ आप जो खुराक है उसमें रिफाइंड फूड कम से कम लें, बाकी आप सब खा सकते हैं। मीट जो है वो एनिमल मीट से अवॉइड करें, अंडा ले सकते हैं, अंडे में कोई ऐसी ममानियत नहीं है, आप प्रोटीन इंटेक वहां से पूरी कर सकते हैं। फिश खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी बात जो पूछते हैं, कहते हैं जी वो चावल नहीं खाने, गर्दों में पथरी बन गई। अच्छा, पथरी बन जाती है, बहुत लोग कहते हैं कि तुमने ज्यादा चावल खाए होंगे इसलिए तुम्हारे गुर्दों में पथरी बन गई। देखिए कच्चे चावल नहीं खाने। अच्छा, अब देखिए कच्चे चावल तो ऑब्वियसली थोड़ा नुकसान करते हैं, लेकिन चावलों में ऐसा इतनी कोई बड़ा कंटेंट नहीं है
جو پتھریاں بنائی ہیں گردے ڈیمیج کریں. تو اس لیے اب دیکھیں دنیا میں سارے لوگ تو روٹی نہیں کھاتے نا, بہت سے ممالک کے اندر تو چاول کھائے جاتے ہیں. تو چاول میں ایسا کوئی بہت زیادہ نیفروٹاکسک چیز موجود نہیں ہے, اس لیے چاول آپ کھا سکتے ہیں. وہ جو یورک ایسڈ ہوتا ہے وہ تقریباً 3 سے 5% لوگوں کو وہ پتھری بنتی ہے. ان کو ہم منع کرتے ہیں کہ آپ نے کلیجی نہیں کھانی, آپ نے ٹماٹر نہیں کھانے, آپ نے سیڈز والی جس میں لیگیومز نہیں کھانے, وہ منع کرتے. چاول اس کیٹیگری میں نہیں آتے, لہٰذا جن کو پتھریوں کا مرض ہے وہ آج آپ کا پروگرام دیکھ کے آسانی سے چاول کھا لیں. ہاں بریانی بنا کے نہ کھائیں, نمک ڈال کے بوائل کر کے دال ڈال کے اوپر کھا سکتے ہیں. اچھا ان کو اور بھی کوئی اگر کس کو چائنیز کسی اماں اچھی ریسپی بناتی ہے تو وہ بھی کھا سکتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز جو اس میں خوراک کے حوالے سے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے وہ سب سے یہ ہے کہ آپ کی جو خوراک ہے وہ ایک لمٹ مطلب وہ معتدل ہو, بس یار خوری نہ کریں کہ آپ کھائی جا رہے ہیں. تو دوسرا یہ کہ رمضان میں روزے رکھ سکتے ہیں جن کو گردوں کا مرض ہے. دیکھیں اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ روزہ تو اس میں تو بعض تو ایسی چیزیں آپ کی جب خوراک لمٹ ہوتی ہے, نیگیٹو چیزیں آپ کی ڈائٹ سے نکلتی ہیں تو وہ آپ کی بہتر ہو جاتی ہیں. تو جن کو گردے کی پتھری ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ کیا کریں, وہ سحری میں افطاری میں اپنا لیکوڈ انٹیک بڑھا دیں. بجائے پکوڑے سموسے چٹنی یا چاریں کھانے کے اور چاٹ کھانے کے نا, وہ اپنے لیکوڈز کی طرف دھیان دیں, شکنجوین کا استعمال کریں. پھر افطاری کرنے کے بعد جو صبح سحری تک کا ٹائم ہوتا ہے سونے سے پہلے کا, اس کے اندر بھی اپنا لیکوڈ انٹیک بڑھائیں, مطلب پانی پیتے رہیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ, اور سالڈ ڈائٹ ذرا کم رکھیں. تو اس سے ان کے بالکل وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. سب سے بڑا جو پرابلم ہماری پاپولیشن میں آ رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بلڈ پریشر ان کا بہت اوپر ہوتا ہے, اور اس وقت آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کل پرسوں میں آؤٹ ڈور میں بیٹھا تھا, ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے ایک بچہ آیا, بلیمی 18 سال کا نوجوان تھا, اور وہ کہتا جی مجھے پہلی دفعہ اس وقت پتہ چلا جب میں گرا, مطلب میں فیکٹری میں کام کرتا تھا تو میں فیکٹری میں گرا, مجھے جب لے کے گیا تو میرا بلڈ پریشر 200 پہ تھا. تو دیکھیں اب تو ہر گھر کے اندر بلڈ پریشر کی چیک کرنے والی مشین ہوتی ہے. اچھا نہ ہو, ایک اچھی چیز ہماری یہ ہے کہ آپ فارمیسیز پہ جائیں, اسٹورز پہ جائیں, لوگوں نے وہاں پہ بھی رکھی ہوئی ہیں, تو اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کرائیں. مہینے میں ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ تو ضرور چیک کرائیں. لیکن کوئی ایسے سائنز اینڈ سمپٹمز ہیں جسے پتہ چل جائے کہ آپ کا بی پی ہائی ہو رہا ہے؟ دیکھیں بعض لوگوں کو سر میں درد ہوتا ہے, بعض کو نہیں ہوتا, بعض کو فلشنگ ہوتی ہے, بعض کو نہیں ہوتی, ویری کرتا ہے. تو دیکھیں اس میں بہتر یہ ہے کہ بلڈ پریشر چیک کرا لیں, مہینے میں ایک دفعہ کرا لیں, ہفتے میں ایک دفعہ کرا لیں. اگر آپ کی فیملی میں رن کر رہا ہے تو پھر تو آپ کو زیادہ ہونا چاہیے. پھر تو آپ کوشش کریں ہر ہفتہ چیک کرائیں. اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو پھر تو آپ میں ٹینڈنسی ہے. موٹے لوگوں میں ضرور کرانا چاہیے, جن کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, شوگر ہے, ان کو کرنا چاہیے. اگر آپ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول رکھتے ہیں تو آپ کے گردے قابو میں, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 25% بلڈ جاتا ہے گردوں میں. اگر وہ پریشر سے جائے گا تو جو ان کی فلٹریشن کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جائے گی, ڈیمیج ہو جائے گی. ایگزیکٹلی آپ نے بس اس کو دریا کو کوزے میں بند کر دیا, تو وہ آپ کی جو فلٹر کی ساری چیزیں ہیں نا وہ ڈیمیج ہو جائیں گی, اور آپ کے جو گردے ہیں وہ اچھے کام نہیں کریں گے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی 90 to 98% جو ہمارا جسمانی جو اسٹرکچر ہے وہ خراب متاثر ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے جو بھی کھانا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, بڑا اعتدال میں رہ کر سوچ سمجھ کر کوئی بھی چیز کھایا کرے, اپنی ڈائٹری ہیبٹ کو بہتر کرے, فزیکل ایکٹیویٹی میں زیادہ سے زیادہ خود کو انوالو کریں تاکہ اس طرح کی پیچیدہ بیماریوں سے ہم بچ سکیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں پر آئے اور گردوں کی صحت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ سیگمنٹ ہے ہمارا قصص الانبیاء کے حوالے سے, جس میں پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو جناب کل انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے جو قصہ ہے وہ بیان کیا تھا, تو آج وہ کون سے نبی کے حوالے سے ہمیں جو واقعہ ہے وہ بیان کریں گے, آئیے انہی کی طرف چلتے ہیں. شکریہ منیبہ. کل ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بات کی, اور لوط علیہ السلام کی قوم کن پستیوں میں گر گئی تھی اس کا ذکر کیا, پھر ان پر کون سا عذاب آیا اس کا ذکر کیا ہم نے تفصیل سے. اور قرآن حکیم میں جن 2 بیویوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی, اپنے خاوند پیغمبر جو تھے, ان میں ایک حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا, اور دوسرا ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا. اور جو بستی تھی اس کا ذکر کیا کہ وہ صدوم کیسی بستی تھی, کون لوگ تھے, اور کس طرح وہ اس بستی کے مکین, اس بستی کے باسی پستیوں کا شکار ہوتے چلے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح پریکٹیکلی جو الٹا کے رکھ دیا, تلپٹ کر دیا, یعنی کہ تہوبالا کر دیا ان کی زندگی کا نظام اور ان کی زمین کو. تو آج
اسی سلسلے کی اگلی کڑی سیدنا اسحاق علیہ السلام پر ہم بات کریں گے۔ حضرت لوط اور حضرت اسحاق علیہم السلام، ان دونوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور سیدنا اسحاق علیہ السلام آپ کے فرزند ہیں۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ایک فرزند تو بہت برگزیدہ ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، تو یہ سیدنا اسحاق علیہ السلام بھی آپ کے فرزند ہیں۔ تو جو دعا مانگی تھی آپ نے کہ مجھے بیٹا عطا فرما اور بیٹا عطا ہوا، تو اس دعا کے نتیجے میں کون سے والے بیٹے تھے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے یا سیدنا اسحاق علیہ السلام تھے؟ اور یہ بھی آپ نے ہمارے اس پروگرام میں سنا جب ہم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو یہاں پہ اب آپ یقیناً اس بات کو اہم سمجھیں گے اور اہمیت خود بھی دیں گے، سننے میں بھی اور پڑھنے میں بھی اور آگے ذکر کرنے میں بھی، کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک زوجہ محترمہ سیدہ سارہ ہیں، آپ کی اولاد نہیں تھی جب تک سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ جب آپ آئے تو آپ کی تشریف آوری کے 13 سال کے بعد ایک واقعہ ہوا، اور واقعہ یہ ہے کہ کچھ فرشتے انسانی شکل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے، اور ابراہیم علیہ السلام طبعاً بہت مہمان نواز تھے، سخی تھے جیسے کہ انبیاء ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا کہ وہ جو مسافر تھے ان کی خدمت کرنے کے لیے ایک بھنا ہوا بچھڑا ان کے سامنے رکھ دیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان مسافروں نے یا مہمانوں نے اس بھنے ہوئے بچھڑے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک خوف سا یا ایک وسوسہ سا پیدا ہوا کہ نہ جانے یہ کون لوگ ہیں اور میرا پیش کردہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو ساتھ ملا کے۔ آپ کی سخاوت اور آپ کی دریا دلی اور آپ کی جو انسان کے ساتھ ہمدردی ہے وہ اس قدر زیادہ تھی اور مشہور تھی۔ تو دل میں یہ خیال آ جانا فطری ہے کہ میں نے یہ بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے رکھا ہے اور یہ کھا نہیں رہے۔ تو جب استفسار کیا آپ نے تو فرشتوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ واقعی بنی آدم سے نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہم اسی لیے کھا نہیں رہے تھے، اور ہم فرشتے آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ دو باتیں آپ کو بتا سکیں۔ ایک تو یہ کہ لوط علیہ السلام کی قوم پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گری ہے، تو اس کے لیے عذاب کا حکم ہے، تو ہم اس کام کے لیے جا رہے ہیں، اور دوسرا کام آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو پہلے تو جب انہوں نے سنا کہ سدوم کی جو بستی ہے جہاں پہ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے بھی تشریف فرما ہیں، اس کے لیے عذاب کا مسئلہ حکم آ چکا ہے، تو آپ نے فوراً کہا پریشانی کے عالم میں یا متفکر ہو کر یہ کہا کہ وہاں تو لوط بھی ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم ان کو آپ کے جو اہل و عیال یا ایمان والے جو ہیں آپ کے ساتھ ان سمیت بستی سے نکال لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ تو پھر مزید ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس بستی پہ عذاب ہی نہ آئے؟ یہ ہے نبی کی نرم دلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلکہ قرآن حکیم میں یہ بتایا کہ اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام نے مجادلہ کیا، یعنی جھگڑا کیا ہمارے ساتھ کہ آپ نہ کریں یہ والا کام۔ تو ظاہر اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا اٹل فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا تھا وہ تو ہو کے رہا۔ تو لوط علیہ السلام کی بستی پر جو عذاب آنا تھا وہ آیا۔ دوسرا جو اس کا حصہ ہے، جو میں نے خوشخبری کی بات کی تھی، تو فرشتوں نے خوشخبری دی کہ آپ کے گھر ایک فرزند پیدا ہوگا، اور اب کہ وہ فرزند سیدہ سارہ کے بطن سے ہوگا جو کہ تب تک بے اولاد تھی۔ اور اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے تھے، اور کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہی سال ہے جب کہ تعمیر کعبہ ہوئی۔ تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ میں 100 سال کا ہو چکا ہوں، تو اس وقت بیٹے کی مجھے خوشخبری دی جا رہی ہے، اور وہ جو میری زوجہ ہیں سیدہ سارہ یہ 90 سال کی ہیں۔ تو اس وقت فرشتوں نے کہا جی بالکل اس وقت۔ تو یہ سن کے سیدہ سارہ مسکرانے لگیں۔ تو اس مسکراہٹ کو، یعنی یضحک یہ جو لفظ ہے عبرانی سے آیا ہے، اس کے تناسب سے، اسی کی نسبت سے ہی اسحاق علیہ السلام کا نام عبرانی میں ضحاک ہے، اسی کی شکل آگے عربی میں اسحاق بن گئی ہے، یعنی جس کے ذکر پر سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے مزید استفسار فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ عقل میں نہیں آتی بات۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام معقول جو دلائل ہیں وہ اس کے کتنے آپ کو عادت تھی کہ دلیل بھی معقول ہونی چاہیے اور بات بھی معقول ہونی چاہیے۔ تو پھر فرشتے نے کہا کہ آپ پر اور آپ کی اولاد پر کیا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کرم نوازیاں نہیں کی
کیا یہ اس کے لیے مشکل ہے یہ جو اب ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو جناب اس پر انہوں نے کہا کہ بے شک اس میں کیا شک ہے. تو بات یہ ہے کہ آج سیدنا اسحاق علیہ السلام کا ذکر اس لیے ہم نے کرنا مناسب سمجھا کہ بنی اسرائیل جو کہ دنیا پہ جنہوں نے حکومت کی اور جس میں بعض روایات کے مطابق 3,500 پیغمبر آئے، بنی اسرائیل کے جو باپ ہیں وہ جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں. اور بنی اسرائیل خود کن کا لقب ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، جو سیدنا اسحاق علیہ السلام کے فرزند ہیں. اور بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہوا ہے؟ اسرائیل کے بیٹے. اور خود اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، غلام، اور عیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ، یعنی عربی میں اس کو عبداللہ کہیں گے، اللہ کا بندہ. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے بادشاہتوں کا وعدہ کیا تھا، زمین پہ بادشاہت ہوگی اور کئی بادشاہ آپ کی نسل میں سے پیدا ہوں گے، تو وہ یعقوب علیہ السلام ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، جس میں کہ بنی اسرائیل بھی جن سے ان کا آغاز ہوتا ہے اور بنی اسماعیل کا بھی آغاز ہوتا ہے. بنی اسماعیل کا تفوق ہم مسلمانوں کے نزدیک یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے دنیا میں. اس ضمن میں آخری بات جو ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ذبیحہ کا جو واقعہ ہے، یعنی ذبیح اللہ جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے بلکہ اسحاق علیہ السلام ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی عالم مسلمان ہوئے، اور آپ نے پھر پوچھا، خلیفہ پنجم جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے پوچھا کہ حقیقت کیا ہے. تو اس یہودی عالم نے بتایا، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، حقیقت وہی ہے جو آپ مسلمان سمجھتے ہیں، یعنی ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں. یہ صرف عربوں سے نفرت ہے بنی اسرائیل کی کہ وہ یہ ماننے کو آمادہ نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو علاقہ ہے یہ فلسطین کا علاقہ بنتا ہے سیدنا اسحاق علیہ السلام کا، اور یہ عرض بیت المقدس کے قریب ہی یہ موجود رہے، آپ کی زندگی بھی کم و بیش وہیں پہ گزری ہے. تو یہ صرف ایک اناد ہے عربوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ مانتے نہیں ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہیں وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں. تو حقیقت یہی ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہے. یہ یہودیوں کو بھی پتہ ہے، لیکن چونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بنی اسماعیل کے ساتھ خار کھاتے ہیں، اس وجہ سے یہ مانتے بھی نہیں تھے کہ نبی تو سارے بنی اسرائیل میں سے آ رہے ہیں، بنی اسماعیل سے کیسے کوئی نبی ہو سکتا ہے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننے کے پیچھے ایک یہ بھی سبب تھا. تو بہرحال آج جن برگزیدہ ہستی کا، جن پیغمبر کا ذکر کیا ہے وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام ہے، اور آپ کا ذکر اس لیے قصص الانبیاء میں کرنا ضروری ہے کہ آپ سے بنی اسرائیل جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ بعض لوگ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کا جو باپ ہے، یعنی کہتے ہیں کہ آپ کا لقب اسرائیل تھا کیونکہ آپ کے بعد ہی تمام یہ بادشاہ آئے. بہرحال کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی شادی ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے بھتیجے کی بیٹی سے کی، یعنی وہ رشتے میں پوتی لگتی تھی، اور آپ کا نام رفقہ یا ربیکہ یہ تھا، اور آپ سے جڑواں بیٹے پیدا ہوئے. ایک بیٹے کا نام عیسو اور ایک بیٹے کا نام تھا یعقوب. یہ وہی یعقوب ہیں جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ آپ ہیں اسرائیل، ٹھیک ہے. اور یہ وہی سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں جن کے عالی مرتبت اور جن کا بہت بڑا نام ہے یوسف، یعنی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کے فرزند ہیں یعقوب علیہ السلام کے. اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن حکیم نے احسن القصص کہا ہے، اور وہ کسی وجہ سے کہا ہے، اور وہ کس وجہ سے کہا ہے ہم انشاءاللہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو ہم اس قصے کے حسن کا بھی ذکر کریں گے اور آپ کی شخصیت کا بھی ذکر کریں گے. اور اس میں ظاہر ہے حضرت بنیامین کا بھی ذکر ہوگا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہوگا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر تو ہوگا ہی. تو سیدنا اسحاق علیہ السلام کا ذکر آج ہم نے دو وجوہ تھیں. نمبر ایک یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ فرزند ہیں سیدہ سارہ کے بطن سے، بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. اور دوسرا جو سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں آپ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، آپ ان کے والد گرامی ہیں. یعقوب علیہ السلام یعنی دادا ہیں اسحاق علیہ السلام، اس لیے آج ہم نے اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا. انشاءاللہ جو اگلا ذکر ہے وہ سیدنا شعیب علیہ السلام کا ہوگا. ٹھیک ہے، پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ احمد صاحب آپ کا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم نے دین اسلام کے حوالے سے خاص طور پر بات کرنی ہے، اور آج ہم نے فتح مکہ کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں نے اپنے جانور ذبح کیے، سر منڈوائے اور احرام کھول دیے تھے۔ فطری طور پر کئی صحابہ کرام کا اس معاہدے کے حوالے سے ذہن واضح نہیں تھا، تو لہٰذا حدیبیہ سے مدینہ جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کا نزول فرمایا، اور اس کی ابتدا اس آیت سے فرمائی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک اے نبی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کھلم کھلی فتح دی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا، اور یہ صلح ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اور صلح حدیبیہ کو ابھی مشکل سے 1 سال 10 ماہ کا عرصہ گزرا تھا کہ مکہ کے سیاسی افق پر فتنہ و فساد کی فضا بننے لگی۔ یہودیوں کی لگاتار عبرتناک شکست نے اہل قریش کی ہمت پست کر دی تھی، اور انہیں اپنی بالادستی خطرے میں نظر آنے لگی تھی۔ معاہدہ حدیبیہ کے باعث وہ کھل کر عہد شکنی کرنے سے خوف زدہ تھے، لیکن حسد کے باعث درپردہ سازشوں سے باز نہ آتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے تھے۔ معاہدہ حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس طرح جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا اسے اسی فریق کا حصہ سمجھا بھی جائے گا، اور اس شرط کے مطابق بنو خزاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان میں داخل ہو گئے، اور بنو بکر قریش کے ساتھ معاہدے میں شامل ہوئے۔ تو بنو خزاع مکے کے قرب و جوار میں آباد تھے اور عہد قدیم میں بیت اللہ کے متولی بھی رہ چکے تھے، اور اس منصب کے باعث ان کی قریش سے لڑائی بھی ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن بنو بکر کے ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جو وہاں پر موجود بنو خزاع کے ایک فرد سے برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے اس شخص کا سر پھاڑ دیا، جس پر بنو بکر کا شخص فریاد کرتا ہوا اپنے قبیلے کے پاس پہنچا، تو بنو نغاسہ کے لوگوں نے بنو خزاع کے لوگوں کو جب وہ چشمے پر پانی کے لیے جمع تھے موقع پا کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس لڑائی میں 20 افراد قتل ہوئے۔ بنو خزاع کے لوگوں نے مار دھاڑ سے تنگ آ کر حرم کعبہ میں پناہ لی، مگر انہیں وہاں بھی نہیں چھوڑا گیا، یہاں تک کہ قریش کے وہ لوگ جن کے معاہدہ حدیبیہ پر دستخط تھے اس قتل و غارت میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ قتل و غارت کی گئی، اور اس کی فریاد لے کر بنو خزاع کے جو لوگ ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور اپنی مظلومیت کی داستان بیان کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور بنو بکر کی بدعہدی اور معاہدے کے خلاف ورزی پر افسوس کا اظہار کیا، اور بنو خزاع کو داد رسی کی یقین دہانی کراتے ہوئے قریش کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا کہ وہ خون بہا ادا کریں یا بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں، یا پھر اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے نا وہ ٹوٹ گیا۔ یہ شرطیں سن کر قریش نے کہا کہ ہم کو جو تیسری شرط ہے نا وہ منظور ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کے واپس جانے کے بعد قریش کو ندامت ہوئی۔ انہوں نے فوراً ابو سفیان کو تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ بھجوایا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدے کی تجدید نہیں انہوں نے فرمائی، اور ابو سفیان کے واپس جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تطہیر حرم کی تیاریاں شروع کر دی، اور 10 رمضان 8 ہجری کو 10,000 فوج کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے۔ رازداری کے غرض سے رسول اکرم نے شروع میں حضرت ابو فتادہ کی قیادت میں 8 آدمیوں کا ایک جو لشکر تھا وہ نجد کی طرف روانہ فرمایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے، اور یہی خبریں ادھر ادھر پھیلنا بھی شروع ہو گئی۔ لیکن یہ لشکر جب اپنے مقام پر پہنچا تو اسے خبر ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، تو چنانچہ یہ لشکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملا۔
حجفہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس مسلمان ہو کر اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے، اور انہیں دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور آپ آخر المہاجرین ہیں، کہ آپ آخری مہاجر ہیں جو مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ تو حضرت عباس لشکر اسلام میں شامل ہو گئے اور کنبے کو مدینہ روانہ فرما دیا۔ رسول اکرم نے اپنا سفر جاری رکھا اور شام نامی چشمے پر پہنچے، کچھ آرام کیا وہاں پر، اور کچھ آرام کے بعد آپ نے سفر جاری رکھا اور رات کے ابتدائی اوقات میں مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر وادی فاطمہ پر نزول فرمایا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مسافر آخری پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ یہاں پر نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مجاہد اپنا الاؤ الگ روشن کرے تاکہ اپنی اصل تعداد سے کئی گنا زیادہ نظر آئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ویرانے میں ایک ایسا شہر بس گیا کہ اچانک اور بے خبری میں مکہ والوں کے سر پر پہنچ جانے سے رسول اکرم بے حد خوش تھے۔ صحابہ کے استفسار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ وہ زمین جو ابھی تک ناپاک عزائم کی اماج گاہ ہے، اب کفر و ظلمت کی ناپاکی سے نکل کر پاک ترین ہونے والی ہے۔ چرواہوں اور گوالوں کے ذریعے اہل مکہ کو اس عظیم لشکر کی آمد کی اطلاع ملی۔ انہوں نے تحقیقات کے لیے ابو سفیان کو وہاں بھیجا۔ ابو سفیان پر حضرت عباس کی نظر پڑ گئی اور وہ ان کے پرانے رفیق نکل آئے۔ تو ہم نے آج فتح مکہ کے حوالے سے خاص کر کے بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان اسٹوڈیوز میں، لیکن ابھی افطاری کا وقت ہو چکا ہے تو ہم افطاری کرتے ہیں اور افطاری کے بعد دوبارہ سے آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں۔ افطاری ہم سب لوگوں نے کر لی ہے اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہیں، معروف سیرت اسکالر ہیں، اور جس طرح بریک پر جانے سے پہلے فتح مکہ کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی، تو اب ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ تاریخ میں اگر دیکھا جائے، تاریخ کے پنوں میں دیکھا جائے تو فتح مکہ کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے، کیوں اس کو اتنا اعلیٰ مرتبہ جو ہے نا وہ دیا گیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، الحمدللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ فتح مکہ کو اتنی اہمیت اور اعلیٰ مقام جو ہے وہ کیوں حاصل ہے، اور بغیر جنگ لڑے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ جیت حاصل ہو گئی تھی انہیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان جو ہے وہ ہر اعتبار سے پوری امت کے لیے جب جب زیر بحث آتا ہے تو ایک خاص طرح کی خوشی اور فرحت اس کے اندر موجود ہوا کرتی ہے، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس میں خوشی اور فرحت کے ساتھ ساتھ جذبہ شکر جہاں ابھرتا ہے، وہاں پر اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد پر بھی انسان کی یقین اور اعتماد جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ 13 برس تک مکے کے اندر مستقل ستائے جاتے ہیں، اور پھر مدینہ تشریف آنے کے بعد بھی 8 سال تک مستقل بنیادوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مختلف انداز میں اذیت دی جاتی ہے، کبھی حملہ کیا جاتا ہے، کبھی آپ کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، کبھی اہل مدینہ کے لیے رزق کے ذرائع جو ہیں ان کو محدود کرنے کے لیے دوسرے جو قبائل ہیں ان کو جو ہے وہ ترغیب دلائی جاتی ہے، ان کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ سو یہ ایک مستقل جسے کہتے ہیں نا ایک اذیت کا اور ایک جدوجہد کا سفر جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرماتے ہوئے ان کو ایک تاریخ کے رجحان ساز لمحے کے اوپر ایک اپنے گھر کے اندر، اپنے وطن کے اندر دوبارہ سے اس شان اور شوکت کے ساتھ داخل کرتا۔ آپ تصور کیجئے نا کہ حضور کس بے یار و مددگار عالم میں جو ہے وہ مکے سے نکلتے ہیں، اور پھر صرف 8 برس کے بعد ہی اللہ کس غلبے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عزت اور وقار کے ساتھ ان مشرکین مکہ کے اوپر فتح عطا کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا جنگجو سمجھتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے اونٹ کے ساتھ بندھی ہوئی جو رسی ہے اگر وہ بھی ہمیں واپس دینا پڑے تو ہم اپنی جان دے دیتے ہیں، لیکن رسی جو ہے اس کے اوپر کسی کا قبضہ نہیں اس کو دیتے۔ کجا یہ کہ وہ رسی چھوڑنے کی بات، یعنی وہ پورے کے پورے نہ صرف پوری وادی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری بستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حلقہ اطاعت کے اندر آ جاتی ہے، بلکہ اللہ ان کے دل جو ہیں وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔
اس واقعے کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ حضور مکے کی طرف مدینے سے 6 ہجری کے اندر ہجرت کے 6 سال جو ہیں وہ صلح حدیبیہ کے لیے آتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے لیے مکے کے فاصلے پر 1400 اپنے اصحاب کے ساتھ لنگر انداز ہوتے ہیں، اور خالد بن ولید کی قیادت میں ایک قافلہ مکے سے نکلتا ہے اور حضور کو مکے میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک لیتا ہے۔ حضور کیونکہ خالصتاً عمرے کی نیت سے آئے تھے، اس لیے سامان حرب پاس موجود نہیں تھا، تیاری کر کے نہیں آئے تھے، کیونکہ جنگ کے لیے تو ایک تیاری کر کے آنا پڑتا ہے۔ حضور نے ان کو بارہا یہ بتانے کی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کو نہ سمجھ پایا، اور انہوں نے اس کو ایک عذر بنا کے آپ کو واپس جانے پر کے لیے قائل کیا۔ تو پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور اس کے اندر اس کی بہت ساری دفعات ہیں، لیکن اس میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ آپ واپس اس سال چلے جائیں گے اور پھر اگلے سالوں میں کسی وقت جو ہے نا وہ آپ آ جائیں گے، اور پھر آپ کے آنے میں ہم رکاوٹ نہیں پیدا کریں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ معاہدہ یہ تھا کہ جو ایک دوسرے کے حلیف ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ نہیں کریں گے۔ تو اب ہوا یہ کہ 8 ہجری کے اندر ہی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے کہ جو قبیلہ بنو خزاعہ ہے جو مکے کے قریب رہتا ہے، اور وہ قبیلہ ہے جس کی اکثریت مسلمان ہو چکی تھی، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیف تھے کئی معاملات کے اندر، اور ان کے اوپر وہ عبادت و ریاضت کے اندر مشغول تھے کہ ان کے اوپر قبیلہ بنو بکر جو ہے اس نے حملہ کر دیا۔ قبیلہ بنو بکر نے بظاہر لڑائی تو ان 2 قبائل کے درمیان تھی، لیکن قریش مکہ نے ان کے ساتھ مل کر ان مسلمانوں پر جو خالصتاً عبادت کے اندر مشغول تھے اور وہ جنگ کے کوئی ارادے سے، لڑائی کے ارادے سے نہیں تھے، انہوں نے ان کے اوپر حملہ کرنے میں مدد کی، اور پھر یعنی حملے میں اس درجے پہ آگے بڑھ گئے کہ قبیلہ بنو بکر پیچھے رہ گیا، اور جو قریش تھے وہ آگے غالب آ گئے، اور انہوں نے فرنٹ پہ آ کے جو ہے مسلمانوں کا نقصان کرنا شروع کیا۔ کئی لوگوں کی جان گئی، ان میں سے انہوں نے اپنا ایک شاعر جو ہے جو ان کا بہت دانشور آدمی تھا اس کو نمائندہ بنا کے مدینہ بھیجا، اور اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اپنی قسمہ پرسی اور مظلومیت کا بتایا، اور کہا کہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے یعنی اہل مکہ جو ہیں انہوں نے وعدہ صلح حدیبیہ کی عہد شکنی کر دی ہے، اور انہوں نے ہمارے مخالفین کے ساتھ مل کے ہم پیش انداز میں حملہ کیا ہے کہ ان سے زیادہ انہوں نے ہمیں نقصان پہنچا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور پورے تحمل کے ساتھ بغیر اس کے اوپر اپنا کوئی جذباتی تاثر رد عمل دیے آپ نے اصحاب کو اکٹھا کیا، اور 10,000 کے لشکر کے ساتھ حضور مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہونا شروع ہوئے، اور سرکار دو عالم نے اس سے پہلے بڑی احتیاط اس معاملے میں برتی کہ کسی طرح بھی یہاں سے حضور کی جو سفر کرنے کا معاملہ ہے اس کی خبر مکے میں نہ پہنچے۔ اور حضور جب گھر سے نکلے تھے مدینے سے تو 10,000 کا لشکر تھا۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ راستے میں کئی قبائل حضور کے ساتھ جڑتے گئے، اور جب حضور وادی مزاران جسے وادی ذی طویٰ بھی کہتے ہیں، مقام مزاران اسے کہتے ہیں، مکے کی بالکل ذیل میں پہلی وادی جس کے بعد فوراً مکہ شروع ہو جاتا ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو حضور کے ساتھ معیت میں آنے والے لوگوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 10,000 اور ایک روایت کے مطابق 12,000 ہو چکی تھی۔ 2,000 لوگ راستے سے حضور کے ساتھ شریک ہو گئے تھے۔ عصر کا وقت تھا اور حضور نے اپنے اصحاب کو کہا کہ یہیں پہ لنگر انداز ہو جائیں، اور اصحاب جن میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے مکے کے اندر جن کے آباء و اجداد موجود تھے، جن کے اولادیں موجود تھیں، بیوی بچے موجود تھے، اور ظاہر اپنے وطن سے ایک محبت جو ہے، اور 8 برس کی جدائی کے بعد اپنے وطن کی بالکل سرحد پر آنے کے بعد جذبات ان کے بے قابو ہو گئے، اور ان کی خواہش تھی کہ ہم مکے کے اندر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابن عباس بھی تو انہیں ملے تھے۔ جی حضرت عباس جو ہیں وہ اس کے اگلے مرحلے کی بات ہے۔ پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ حضور نے ان کو عصر کے وقت جو ہے ان کو روک دیا۔ حضرت عباس تو رات کے آخری پہر میں حضور کے پاس آئے نا، تو عصر کے وقت حضور نے کہا کہ لنگر انداز ہو جائیں۔ اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو مکہ بالکل قریب ہے، اللہ ہمیں یہاں سے ہی جو ہے وہ اپنے وادی امن کے اندر جو ہے وہ باوقار داخلہ عطا فرما رہا ہے، فتح اور نصرت عطا فرما رہا ہے، اللہ کے کیے ہوئے سارے وعدے سچے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہم آپ کا دین، آپ کا پیغام، آپ کی معیت، آپ کی قیادت میں آپ کے اصحاب غالب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اب ہمیں مکے میں داخل ہو جانا چاہیے۔ حضور نے وہ بات فرمائی جو ہم نے کچھ دن پہلے بھی اپنے یہاں مکالمے میں بیان کی تھی، حضور کے اسوہ رحمت کی نسبت سے، کہ حضور نے انہیں کہا کہ رات جو ہے وہ خوف پیدا کرتی ہے، سو اس لیے ہم صبح جائیں گے تاکہ خوف کا معاملہ نہ ہو، ہم پیغام امن لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس وادی امن کو، جیسے یہ شہر کو اللہ نے امن کا شہر قرار دیا ہے، ہم اس کے امن کو مجروح نہیں کرنا چاہتے، اس کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہتے۔ اور پھر وہ حضور نے تاریخ ساز خطبہ دیا جس پہ ہم نے پچھلے گفتگو اس میں کر رکھی تھی کہ حضور نے کیسی کیسی احتیاطیں بتائیں کہ ہر وہ شخص جو تلوار اپنی نیام میں لے لے، حرم کے اندر اپنا جو ہے وہ محصور ہو جائے، پناہ لے لے، اب ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، حکیم ابن حزام جو ہے ان کے گھر میں پناہ لے لے، حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر خود
کنڈی لگا لے اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائے تو اس کو اس کے گھر کے اندر پناہ ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے, عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے, بچوں, غلاموں, مزدوروں پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے. اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ درخت جو ہیں ان کو نہیں کاٹنا, فصلوں کو نہیں, جو خوشے موجود ہیں اس کے کھجوروں کے ان تک کو جو ہے نہیں کاٹنا. حتیٰ کہ جو مکے کے اندر داخل ہونے والے 8 راستے ہیں ان کو بھی پامال نہیں کرنا. یعنی یہاں تک اس شہر کا جو تقدس ہے اس کا خیال رکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے ہیں, اور حضور کی حکمت عملی دیکھیے. حضور کیونکہ خود قریشی تھے اور مکہ کے لوگوں کے مزاج کو جانتے تھے, اور پھر نبوت کی بصیرت اور اللہ کی طرف سے تائید بھی آپ کے ساتھ شامل تھی. تو حضور کا معمول یہ تھا, آپ یہ دیکھیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کہا کہ دور دور خیمے لگا لو, اور ہر ایک فرد جو ہے نا وہ ان کے اندر روشنی الاؤ جو ہے اس کو اونچا کر لو. چلے اس پہ اگلا جو واقعہ ہے وہ مزید ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں صلح حدیبیہ کا جو وعدہ خلافی کی تھی قریش مکہ نے, اس حوالے سے, اور خاص طور پر فتح مکہ کے حوالے سے کہ وہاں پر میدان میں موجود تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے لشکر کے ساتھ. اور اس ٹائم کہتے ہیں کہ وہ الگ الگ, جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ الگ الگ فرد جو ہے ایک ایک شمع روشن کرے تاکہ قریش مکہ کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس بہت بڑا لشکر ہے. ایسا ہی تھا. ایسا ہی جب ابو سفیان اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی پر آیا اور اس نے بڑے اہتمام سے خاموشی رازدارانہ انداز میں جو لشکر تھا اس کا جائزہ لیا نا, تو اس نے کہا, انہیں بتایا گیا کہ یہ قبیلہ بنو خزاعہ جو ہے وہ شاید بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نے یہ جو اس نے اپنی داڑھی کو ہاتھ لگایا اور اس نے کہا کہ یہ جو میرے سفید بال ہیں میں نے اس صحرا کے اندر جنگیں کرتے ہوئے اور جنگوں کی حکمت عملی مرتب کرتے ہوئے گزارے ہیں. میرا تجربہ کہتا ہے کہ بنو خزاعہ جو ہیں یہ ان کے پاس اتنا لشکر نہیں ہو سکتا. یہ جو تا حد نگاہ جہاں تک نگاہ جا رہی ہے, آپ تصور کریں نا کہ 10,000 جب الاؤ روشن کیے گئے ہوں گے تو وہ کتنی بڑی جگہ, اور جب پھیل کے انہوں نے لگایا ہوگا تو آج بھی جب آپ اس کا نقشہ دیکھتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے جہاں پر وہ سارے لوگ جو ہے وہ پھیلے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ صبح یہ خطبہ ارشاد فرمایا جس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کی, اور پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناکہ مبارک اپنی سواری پر مکے کے اندر داخل ہوئے. اور گویا اس سے پہلے ایک طرح کی فضا بن چکی تھی, آثار ظاہر ہو چکے تھے کہ اہل مکہ جو ہیں ان کے پاس آپ سے مقابلہ کرنے کی کوئی سکت نہیں ہے اور ہمت نہیں ہے, اور ان کے لیے صلح کرنے اور ہتھیار ڈالنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہا. اس کے باوجود کہ حضور کو فتح کا یقین ہو چکا تھا, اور ظاہری آثار سے بہت آگے کی بات یہ کہ خود اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی بشارت عطا کر چکا تھا. اس کے باوجود میرے کریم آقا کا اسوہ دیکھیے کہ حضور جب اپنی ناکہ مبارک پر سواری پر مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے نا, تو عرب سردار دیکھ رہے تھے کہ ایک سردار کا بیٹا آج کس شان اور وجاہت کے ساتھ اپنے شہر کے اندر دوبارہ داخل ہو رہا ہے. حضور کے بارے میں ان کا اندازہ یہ تھا, حضرت حضور کے صحابی ہیں وہ یہ کہا کرتے, وہ انہوں نے اپنے تابعین کو یہ بات کہی کہ میں اس لشکر میں شریک تھا, اور اس دن اسلام کا کر و فر, اسلام کا روب ایسا تھا کہ اگر حضور اپنی سواری کے اوپر کھڑے ہو کر بھی کعبے مکے کے اندر داخل ہوتے نا تو یہ بھی جو تھا نا وہ شان کے اظہار کے لیے کم تھا, یعنی اتنی بڑی یہ فتح تھی. لیکن میرے کریم آقا کا اسوہ دیکھیے کہ حضور اس حالت میں مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے کہ حضور کا سر انور جو ہے وہ آپ کی ناکہ مبارک کے کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا, اور آپ کی زبان پر الفاظ جاری تھے کہ العظمت للہ الکبر للہ, عظمت اور بڑائی اللہ کے لیے ہے, اللہ کے سوا کسی کو یہ شایع نہیں ہے کہ وہ کسی کامیابی پر کسی چیز کے مل جانے پر جو ہے وہ فخر کرے. اور انہوں نے دیکھا کہ آج یہ ایک بڑا تاریخ ساز لمحہ ہے, حضور مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تاریخ کا سینہ ہمیشہ اس واقعے اور اس کے منظر نامے سے روشن رہے گا, اسے ہمیشہ حافظے کا حصہ بنا جائے گا. کہ آپ تصور کریں نا کہ 10,000 مکے کی آبادی ہے اور 12,000 حضور کے ساتھ ہے, تو 28,000 گواہ ہیں جن کے سامنے گویا یہ سارا منظر پیش ہو رہا ہے. لوگوں نے سوچا آج حضور نہ جانے کس کو یہ عزت عطا کریں گے کہ حضور اپنی سواری پر اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے مکے کے اندر داخل ہوں تاکہ تاریخ میں اس کا نام یاد رہے. آپ تصور کریں کہ یہ وہ قافلہ ہے جس پہ چند سواریوں میں پیچھے حضور کے اپنے شہزادے حضرات حسنین کریمین بھی حضور کے ساتھ موجود ہیں. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ حضور جب مکے میں داخل ہوتے ہیں تو حضور کی سواری پر حضور کے ساتھ ایک نک کٹے حبشی غلام کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید موجود ہے.
اور وہ بچپن کی عمر میں ہے اور واقعے کی اہمیت، وقت کی اہمیت سے بے خبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام زادہ جو ہے وہ اٹکیلیاں کر رہا ہے اور میرے کریم آقا اس کی ناز برداری فرما رہے ہیں. کیا بات ہے. تو وہ معاشرہ جہاں پر غلاموں کو جو ہے وہ بات کرنا تو دور کی بات ہے، راستہ کاٹنے کی اجازت نہیں تھی، بات کاٹنے پر ناک کاٹ دی جایا کرتی تھی تاکہ جب تک یہ زندہ رہے لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نے اپنے مالک کے سامنے جو ہے اس کی بات کاٹ کر گستاخی کی ہے یا زبان درازی تو بہت دور کی بات ہے، بات کرنے کے دوران اگر بات کاٹ دیتا تو اس کی ناک کاٹ دی جاتی. اس درجے پہ وہ، اور غلاموں کے لیے اجازت نہیں تھی کہ مالک کے ہوتے ہوئے وہ چھاؤں میں کھڑا ہو سکے، وہ دھوپ میں کھڑا ہوتا تاکہ دور سے دیکھا جائے. سر پہ بال رکھنے کی اجازت نہیں تھی تاکہ دور سے دیکھ کے پہچانا جا سکے کہ یہ غلام ہے اور یہ مالک ہے. اس شہر میں حضور اس عزت کے ساتھ غلاموں کو عزت دیتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ حضور جب مکے کے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں تو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کی حضور سے قربت جو تھی نا، اس کی بنیاد پر یہ خواہش تھی کہ آج مکے میں جب اللہ کا رسول مکے کو کامل طہارت اور اس کے اصل مقصود کے ساتھ دوبارہ آباد کرنے کے لیے داخل ہو رہا ہے تو اس یادگار لمحے میں نہ جانے کون خوش نصیب ہوگا جو حضور کے ساتھ مکے کے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوگا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میری حضور پر نگاہ تھی اور اچانک دروازے پر رک کر حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور حضرت بلال حبشی اور ایک اور غلام کو اپنے ساتھ لیا، ان دونوں کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ لیے اور مکے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو گئے. جب باہر نکلے تو ظہر کی نماز کا وقت تھا، حضور نے سب کو معاف فرما دیا. وہ بڑی معروف روایت ہم سب کے حافظے کا حصہ ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضور کو توجہ دلائی گئی کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کدھر ہے؟ آج سارے سرداران قریش نیچے موجود تھے اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ ہم نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تو شاید آج یہ فضیلت ہمارے حصے آئے کہ کعبے کے تاریخ ساز فتح والے دن اللہ ہم سے جو ہے اللہ کا رسول ہماری زبان سے اعلائے کلمۃ الحق کروائے، جو اذان کے الفاظ ہیں وہ ہماری زبان سے ادا ہوں. حضور نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال تشریف لائے اور حضور نے کہا بلال آذان پڑھو. حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ جب تک مدینے میں تھے تو مکے کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے آذان دیا کرتے تھے، اب کہاں کھڑے ہو کے آذان دینی ہے جبکہ ہم مطاف میں موجود ہیں. سرکار دو عالم ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور آپ نے فرمایا وحی کا انتظار کیا، وحی آ گئی اور حضور نے فرمایا کہ بلال اللہ کی یہ منشا ہے کہ بلال نے اس اذان کو بلند کرنے کے لیے اتنی اذیتیں برداشت کی ہیں. اللہ کہتا ہے کہ آج بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے. حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ کعبے کی چھت پر چڑھتے ہیں اور اس پر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا سرمدی کلمہ بلند کرنے لگتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ جب نیچے ہوتے ہیں تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اب یہاں کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے؟ حضور کی بارگاہ میں سوال پیش کرتے ہیں تو حضور اس وقت طواف فرما رہے ہوتے ہیں. طواف کے دوران یہ سوال کیا جاتا ہے، حضور سواری پر سوار ہیں اپنی اونٹنی مبارک پر، اوپر سے سوال کیا جاتا ہے سرکار اب کس طرف رخ کر کے نماز جو ہے وہ میں نے اذان دینی ہے؟ تو سرکار دو عالم تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں اور پھر وحی کی روشنی میں جواب دیتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ بلال تیری اذان دینے کے عمل سے اللہ اتنا خوش ہے، اللہ نے آج تجھے اختیار دے دیا ہے، تو جس طرف چاہے منہ کر کے جو ہے وہ اذان دے. اور پھر آپ حضرت بلال کا ذوق دیکھیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے تو اختیار اور عزت مل گئی نا، لیکن حضرت بلال حبشی کا کیا فیصلہ ہے؟ انہوں نے اذان اس انداز میں دی کہ جہاں جہاں سے سرکار دو عالم کا ناکہ مبارک سواری گزر رہی تھی نا، حضرت بلال اس سمت میں کلمات اذان جو ہے وہ ادا کرتے جا رہے تھے. اور اس انداز میں یہ معاملہ ختم ہوا اور آپ پھر واپس آئے اور حضور نے وہاں نماز ادا کی. اور یہ ایک بڑا عظیم الشان معاملہ ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فتح مکہ کے بعد لوگوں کے لیے جو مشرکین مکہ تھے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا تھا، اس لیے انہوں نے اسلام قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صرف مجھے اپنی تلوار نیام میں رکھنے کا وعدہ کرے مجھ سے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس شہر کا امن برباد نہ کرے، مسلمانوں کے خلاف سازش نہ کرے، ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو، صرف اتنی بات کی بنیاد پر سب کو جان بخشی عطا کر دی گئی. کسی کو کلمہ پڑھنے کے لیے زور نہیں دیا گیا، مجبور نہیں کیا گیا، ترغیب ضرور دلائی گئی، اس کی جو برکات ہیں اس سے آگاہ کیا گیا. لیکن وہ حضرت عباس نے جب کہا نا ابو سفیان کو، تو ابو سفیان نے کہا جب اس نے دیکھا اوپر سے کہ اتنی بڑا لشکر سرکار کی میت میں اور جوک در جوک جو ہے اس کا لوگ حصہ بن رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اے عباس کو، حضرت عباس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عباس
تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑی سلطنت قائم کر لی ہے. تو جس وقت ابو سفیان نے یہ بات کہی نا تو اس وقت کئی لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جو تھا نا اس کو زمین پر گرنے سے بچا رہے تھے اور اس کو اپنے چہروں پر مل رہے تھے, اپنے جسموں پہ مل رہے تھے, کوئی اس کو پینے کی کوشش کر رہا تھا, کوئی حضور کے قدمین کے بوسے لے رہا تھا. تو حضرت عباس نے کہا کہ ابو سفیان اس لمحے میں بھی تمہاری بصیرت کام نہیں کر رہی, تم دیکھو کہ یہ سلطنت کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے, یہ نبوت کا فیض ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان سارے لوگوں کے دل جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیے ہیں. اسی کے نتیجے میں پھر حضرت ابو سفیان جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر وہ دین کا حصہ بنے اور باقی ساری زندگی جو ہے وہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری. یہ تھا جناب فتح مکہ کا جو واقعہ تھا, جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ بیان کیا ہے. اور ڈاکٹر پی طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور اسی نوٹ پر ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.